اپنی نیکیاں اور اپنے نیک اعمال کبھی کبھی دوسروں کو بتانا چاہیے تاکہ ان کو عبرت ملے، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے اپنی خوبیاں اور اپنی اچھی عادتیں لوگوں کو بتانا چاہیے۔ کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی عرض نہیں اس میں۔ اللہ کے رسول وہ 4 خوبیاں کیا بتائیں، غور سے سنیے۔ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ کی خوبی، کہا کہ ان کی ایک پہلی خوبی ہے کہ جب یہ ایمان نہیں لائے تھے تب بھی یہ بتوں کے سامنے کبھی بھی نہیں گئے۔ جس وقت میں توحید کا اعلان نہیں ہوا تھا تب بھی یہ بت پرستی نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ ان بتوں میں نفع نقصان کی صلاحیت نہیں ہے، جس میں نفع نقصان کی صلاحیت نہیں ہو اس کی عبادت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کفر کے زمانے میں بھی یہ بت پرستی نہیں کیے۔ یہ خوبی اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ شراب جس وقت میں خوب لوگ پیتے تھے اس وقت بھی یہ شراب نہیں پیتے تھے، اور کہتے تھے کہ شراب سے عقل ضائع ہو جاتی ہے اور مال برباد ہو جاتا، بے حیائی آ جاتی ہے، اس لیے یہ کفر کے زمانے میں بھی شراب کبھی بھی نہیں پیے۔ ظاہر ہے کہ اس میں مال ضائع ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، شراب پیے عقل ضائع ہو جاتی ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، صحت خراب ہوتی، مال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک شرابی بس میں بیٹھا تھا، بازو میں ایک شخص اور بیٹھا تھا، دونوں سیٹ میں تھے، تو وہ بازو والا شخص بہت کھانس رہا تھا، اس کو بار بار کھانسی آ رہی تھی۔ تو شرابی نے پوچھا بھائی دوا ووا نہیں لیتے ہو، سیرپ نہیں پیتے ہو کیا؟ کہا کہ پی رہا ہوں لیکن کھانسی جاتی نہیں ہے۔ کہا کہ ایک میں دوا بتاتا ہوں، پی لو کھانسی چلی جائے گی۔ کہا کہ تیرا شکر ہے بتا دوں۔ کہا کہ شراب پیو فوراً کھانسی چلی جائے گی۔ کہا کہ کم بخت شراب سے کہیں کھانسی جائے گی؟ کہا کہ میں پی رہا ہوں تو میری ساری دولت چلی گئی، تیری کھانسی نہیں جائے گی؟ اتنی بڑی دولت چلی گئی، کنگال ہو گیا ہوں تو کھانسی نہیں جائے گی؟ پیو۔ اگر دولت ضائع کرنا ہے تو شرابی بن جاؤ، ایمان ضائع کرنا ہے تو زانی بن جاؤ، ایمان خطرے میں ڈالنا بے حیا بن جاؤ، اللہ کی نظر سے گرنا ہے بے حیا بن جاؤ، اللہ کی عذاب اور قہر میں پکڑوانا چاہتے ہو تو قاتل بن جاؤ، بن جائیے یہ سب کام، خود بخود ساری چیزیں آ جائے گی۔ تو شراب یہ کبھی بھی کفر کے زمانے میں بھی نہیں پیے، اس لیے کہ اس سے نقصان۔ تیسری خوبی ان کی یہ حضرت جعفر بن طیار کہتے تھے کہ میں اپنی بیوی اور اپنے بیٹیوں کے سلسلے میں بہت غیرت مند ہوں، اس لیے میں نے کبھی بھی زنا نہیں کیا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ قرض میری بیوی اور بیٹی سے وصول نہ کر لیا جائے۔ آج لوگ زنا کرتے ہیں، زنا کا پروگرام بناتے ہیں، عادتیں بناتے ہیں۔ ذرا سوچیں، میری بھی بیوی ہے، میری بھی بہن ہے، میری بھی ماں ہے، میری بھی فلاں ہے، اور یاد رکھیے یہ قرضہ ہے، یہ لوٹ کر کبھی نہ کبھی آ جائے گی۔ اس لیے ان کی خاص خوبی اللہ کو بہت پسند ہے۔ گناہ کا کبھی چھوڑنا اولاد کے لیے بہت بڑا مجاہدہ ہے، اور نیکی اپنی اولاد کی ترقی کے لیے کرنا یہ بھی بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ اور چوتھی خوبی یہ ہے ان کی جو اللہ کو بہت پسند ہے، کبھی بھی یہ جھوٹ زندگی میں نہیں بولے۔ اللہ اکبر، 70 سال کی عمر میں بھی پہنچنے تک کے جھوٹ نہیں بولے۔ ہم تو 70 گھنٹے میں 70 گناہ کر لیتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ۔ یہ 4 خوبیاں اللہ کی بہت پسند ہے، ان میں ایک شراب۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، یہ 4 خوبیاں اپنائیے، انشاءاللہ اللہ کی نظر میں محبوب اور مقبول بن جائیں گے۔ لہذا شراب کے قریب نہ جائیے، شراب کی طرف لوگوں کو اشارہ نہیں کیجیے، شراب کی نوکری مت کیجیے، شراب پر دکان کرائے پر مت دیجیے، شراب کے سلسلے میں کسی کو رہنمائی اور اس کے خوبیاں مت بتائیے۔ بنانا بھی، بیچنا بھی، اشارہ کرنا بھی، لکھنا بھی، کرائے پر دکان دینا بھی، اس کے کام کرنا بھی، یہ سب حرام ہے۔ اس لیے جب آدمی یہ کرے گا تو پھر شیطان ایک دن کہے گا ذرا تم بھی چکھ لو، لہذا پلا دے گا۔ اس لیے اللہ نے ساری چیزوں کو کیا کیا؟ روک دیا۔ جوا اور لاٹری میں مت جائیے، اس لیے یہ حرام ہے، اس میں ایک کا فائدہ ہے اور دوسرے گھر کو کنگال برباد بنانا ہے، اور یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں، نفع کو مت دیکھو بلکہ گناہ کو دیکھو، اور نفع اگر چھوڑ دو گے گناہ کی وجہ سے تو اللہ کہیں نہ کہیں تجھے اچھی نفع اور اچھی برکتیں عطا فرما دے گا۔ خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگوں، مرنے کے بعد ہے دو مقام ہے، ایک کا نام، بولیے زور سے بولیے جلدی ختم کرتا ہوں، ایک کا نام جنت اور ایک کا نام جہنم۔ جنت میں جانا ہے تو ذرا صبر، امتحان، آزمائش، یہ سارے حالات سے گزرنا پڑے گا جیسے صحابہ کو کرنا پڑا۔ دوسری بات یہ ہے جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو تعویل کر کے مت حلال کرنے کی کوشش کیجیے، اس کو حرام حرام سمجھیے اور اس سے پوری طریقے سے بچیے، زنا سے بچیے، جھوٹ سے بچیے، بدکاری سے بچیے، ان سارے خرافات سے بچیے۔ انشاءاللہ آپ وقت کے ولی کہلائیں گے اور اللہ کی نظر میں محبوب و مقبول بن جائیں گے۔ اللہ ہم کو بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔